اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان کی عظیم ترین راتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ہم درک کرنے جا رہے ہیں۔ جو شب در حقیقت انسان کی تقدیر کو اور انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہے، اس لیے کہ اس شب میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کا انسان اپنی زندگی میں طالب ہے۔ خصوصی طور پر اس شب کی فضیلت کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شب در حقیقت اجتماع ثقلین کی ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ اس شب میں قرآن بھی نازل ہوا ہے اور ذکر قرآن بھی اس شب میں ہوتا ہے، اور اس شب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن صامت کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن ناطق کا بھی تذکرہ ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ قرآن صامت کا نزول ہے اور قرآن ناطق کا صعود اور اس کی معراج ہے۔ تو دونوں اعتبار سے اس شب کی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ایک بار پھر ہم اپنی زندگی میں اس شب کی عظمتوں کو درک کر سکیں۔ آج کی شب اور آئندہ آنے والی جو شبوں میں ہماری مجالس اعضاء ہیں، ہم کوشش کریں گے ان مجالس اعضاء میں مولا کائنات کی زندگی سے کچھ میسیج اور کچھ پیغام لے سکیں، جس کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکیں اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکیں۔ اس لیے کہ یہ مولا کائنات کی جو زندگی ہے ایک مکمل قرآنی زندگی ہے، اور مولا کائنات کا وجود ایک قرآنی وجود کی صورت میں روئے زمین پر رہا ہے، اور آپ کی پریکٹیکل لائف کا ہر گوشہ، ہر رخ ہمارے لیے نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا جس ڈائریکشن میں جانا چاہتی ہے چلی جائے، اے عمار تم علی کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی کی زندگی تمہارے لیے مکمل طور پر اسوہ حسنہ ہے۔ وہ تمہیں نجات کی طرف لے جائیں گے، وہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ دنیا کی طرف جاؤ گے علی کو چھوڑ کر تو نجات نہیں مل سکتی۔ اگر علی کو چھوڑ دو گے تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور علی کی طرف چلے جاؤ گے، علی کے ساتھ چلو گے تو یقیناً تمہیں نجات ملے گی۔ تو لہٰذا مولا کائنات کی زندگی سے کچھ گوشے ہم اپنی زندگی کے لیے آج کی شب انتخاب کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے کس طرح اپنی زندگی کو بنایا، کس طرح اپنی زندگی کو سجایا، کس طرح اپنی زندگی کو بچایا، اور کس طرح اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ مشکل ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں انسان دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بنے۔ یہاں دعوے نہیں چلتے، یہاں چیلنجز نہیں چلتے، یہاں پر پریکٹیکلی طور پر انسان کو پروف کرنا پڑتا ہے
ایک مکمل زندگی دین کے سائے میں، ایک مکمل زندگی قرآن کے سائے میں، ایک مکمل زندگی سنت و سیرت پیغمبر اسلام کے سائے میں گزارنی پڑتی ہے۔ یہاں نام، یہاں خاندان، یہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، یہاں پر صفات، یہاں پر ایٹریبیوٹس، یہاں پر انسان کی فضیلتیں اور انسان کی محنتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی سے جو آج کی شب ہم ایک میسیج لے رہے ہیں وہ مولا کائنات کی نیت ہے اور مولا کائنات کا اخلاص ہے کہ مولا کائنات نے کس طرح اپنے آپ کو اس فضیلت میں ڈھالا اور کس طرح آپ کی زندگی کا ہر رخ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے، فضائل سے اور کمالات سے نوازا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں انسان کی نیت کا اہم رول ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک میں نیت پہ کافی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ در حقیقت نیت کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، کچھ ارکان نہیں ہے روزے کے، کچھ قیام، رکوع اور سجود کے صورت میں روزہ نظر نہیں آتا، بلکہ روزہ در حقیقت انسان کے دل سے کنیکٹڈ ہے اور انسان کی نیت سے کنیکٹڈ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں نے جہاں پر انبیاء کے کمالات بتائے ہیں، خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو حضرت ابراہیم کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج حضرت ابراہیم کی آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کے اس اخلاص کی وجہ سے آج حضرت ابراہیم ہر مذہب میں، ہر دین میں احترام کی نگاہوں سے، عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوص کے بدلے میں وہ انعام عطا کرتا ہے، وہ بقا عطا کرتا ہے جس بقا کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ کہاں حضرت ابراہیم کی زندگی اور کہاں آج کا زمانہ کہ ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نہ تو ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے پیغمبر اسلام سے کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے رسول تم حضرت ابراہیم کو یاد کرو، تم ان کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا آپ کے اخلاص کے نتیجے میں، آپ کے سنسیئرٹی کے نتیجے میں اور آپ کی نیتوں کی وجہ سے۔ اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کافی اس پر زور دیا ہے کہ اپنی نیتوں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو پیور کرو اور اپنی نیتوں کو سنسیئر بناؤ۔ جتنا تم سنسیئر بناتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے اعمال میں نکھار پیدا ہوگا، تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ نہیں بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ جتنی نیت اچھی اتنا عمل اچھا، جتنی سوچ اچھی اتنا ہی انسان کا قیام اور انسان کا ایکشن اچھا ہوتا ہے۔ دنیا میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا وہ اپنے پیسوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحشر الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن بندے کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ اٹھنے کی نیت ہوگی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس انداز میں اٹھنے کی نیت ہوگی اسی انداز سے اسے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک ہے نیت کی امپورٹنس، نیت کی اہمیت دین مبین اسلام میں، اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہم نیت کو صرف ایک عبادت میں یا ایک کام میں منحصر نہیں کر سکتے، اس نیت کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، نیت کو ہم انلیمیٹڈ بنا سکتے ہیں، نیت کو پھیلا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر کام، ہماری زندگی کا ہر ایکشن ہم اس نیت کے سائے میں لا سکتے ہیں۔ تو روایتوں میں حتیٰ فی النوم والعقل، حتیٰ ہم کھانے اور پینے میں اور سونے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی اپنی نیت کو شامل کر سکتے ہیں، اور جب نیت اچھی ہو جاتی ہے تو ہمارا کھانا عبادت بن جاتا ہے، ہمارا سونا عبادت بن جاتا ہے، ہمارا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ دعائے کمیل میں ہم بارہا اس جملے کو دہراتے ہیں کہ 3 مرتبہ مولا کائنات نے یا ربی یا ربی یا ربی کہنے کے بعد بارگاہ پروردگار عالم میں کیا دعا کی ہے؟ دعا کی ہے پروردگار قوّ علی خدمت کا جوارحی، پروردگار میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا۔ یہ اعضاء و جوارح کو جو ہمارا آج کا یوتھ جو ایکسرسائز کرتا ہے، ہمارا یوتھ جو اپنی باڈی کو مضبوط بنانے کی اور اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے
تھوڑی بہت نیت کو بدل دے کہ انسان یہ نیت کرے کہ پروردگار میں یہ محنت کر رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں، میں جم جا رہا ہوں، میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، تو مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ مولا کائنات سکھاتے ہیں دیکھو یہ ہدف یہ رہے کہ قف علی خدمت کا جوار پروردگار میں تیری خدمت کر سکوں، تیری خدمت کا مطلب تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ اگر یہ نیت ہو جائے تو انسان کا اٹھنا، انسان کا چلنا، انسان کا ایکسرسائز کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارے بعض علماء جب وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو نیت کرتے تھے کہ وہ کھانا کس لیے کھا رہے ہیں، جب وہ دسترخوان پر بیٹھتے تو نیت کرتے تھے کہ وہ پانی کس لیے پی رہے ہیں۔ تو اگر کھانا اور پینا تو در حقیقت مباح کام ہے، لیکن اس نیت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس مباح کام کو یا تو مستحب بنا سکتا ہے یا اس کو واجب بنا لے گا۔ اگر کھانا نہ کھائے بدن میں طاقت پیدا نہیں ہوگی، اگر بدن میں طاقت پیدا نہیں ہوگی تو انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ تو عبادتوں کے لیے پھر بدن کی طاقت ضروری ہے، عبادتوں کا مقدمہ بنے گی یہ طاقت، اور طاقت کے لیے انسان کو کھانا پڑے گا۔ تو یہ عبادت، یہ کھانا، یہ دسترخوان پر بیٹھنا در حقیقت وضو کا کام کرتا ہے انسان کی عبادت کے لیے۔ تو انسان اس نیتوں کو ان ساری چیزوں میں شامل کر سکتا ہے۔ آغا قراتی ہیں ہمارے استاد، قرآن کے استاد جو 40 سال سے ایران ٹیلی ویژن پر وہ قرآن کا درس دیتے ہیں ہر شب جمعہ، تو وہ اپنے درس میں اشارہ کر رہے تھے حتیٰ یہاں تک کہ انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے، کون ہے جو اپنا صبح اٹھتا ہے اور چہرہ نہ دھوتا ہو؟ وہ چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ اسی دھونے کو ثواب میں بدل ڈالو، اسی دھونے کو مستحب میں بدل ڈالو۔ کوئی کیسے کہ چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، وضو کی نیت کر لو، سر کا مسح اور پیر کا مسح، اور جب تک کہ وضو رہے گا تمہیں ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اگر اپنی نیند کو عبادت میں بدلنا چاہتے ہو تو سورہ پڑھ کر سو جاؤ، وضو کر کے سو جاؤ، جب تک تمہاری آنکھ لگے گی تمہارے اعمال نامے میں ثواب لکھا جائے گا۔ جتنا انسان اس نیت کو پھیلا سکتا ہے، جتنا انسان اس نیت کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے، ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے شامل کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ نہیں، کبھی کبھار نیت خود جو ہے وہ عمل بن جاتی ہے، کبھی نیت پر ثواب انسان کو ملتا ہے، ایکشن نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھار کوشش کرتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی، کسی چیز کو پانے کی یا نیکی انجام دینے کی، اس کی کوشش پوری نہیں ہوتی ہے، انسان تلاش کرتا ہے، منزل تک نہیں پہنچتا۔ کبھی کوشش نہیں، انسان نیت کرتا ہے کوشش کرنے کی اور کوشش بھی نہیں کرتا، تب بھی پروردگار عالم اس کی نیت کا اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ ولم یعملها کتب له حسنہ، جو کوشش کرے کسی نیک کام کرنے کی اور وہ نیک کام نہ بھی کر پائے، کوشش میں کامیاب نہ ہو، اس نے نیت کی ہے تو پروردگار عالم اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ ہم یہ دعا کریں گے پروردگار عالم ایک ارادہ بنائے اپنے اندر اس نیت کو کہ اگر میرے پاس ایسی فیسلٹیز ہوں میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایسا علم ہو تو میں دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے پاس ایسا ہنر ہو تو میں دوسروں کو بانٹنے کے لیے تیار ہوں یا ان کو دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر انسان کم از کم اس نیت کو اپنے زندگی میں شامل کر سکتا ہے تو اسے بہت سے نیکیوں کو وہ کما سکتا ہے۔ کسی نے، صحابی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا جو ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک فرشتہ ہے ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ ہے خدا نخواستہ ہم سے گناہ سرزد ہو تو وہ انٹری کر لیتا ہے، تو کیا ہماری نیتیں بھی ضبط ہوتی ہیں؟ ہماری نیتیں بھی ضبط ہوتی ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، ہماری نیتوں کو بھی یہ کرام کاتبین لکھتے ہیں۔ تو کیسے سمجھتے ہیں کرام کاتبین کہ ہماری نیت کیا ہے؟ تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہم شب قدر میں مولا کائنات کے تصدق میں دعا کریں کہ ہم کم از کم اپنی نیتوں کو اچھی بنائیں، اپنی نیتوں کو نیک بنائیں، اپنی نیتوں کو ہم پیور کریں اور سنسیئر بنائیں۔ تو امام فرماتے ہیں دیکھو، جب تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے تو تمہارے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت اچھی ہے۔ اگر نیت بری ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی ہو، کسی کو ضرر پہنچانے کی ہو، کسی کو ذلیل کرنے کی ہو، تو تمہارے بدن سے بدبو نکلتی ہے، اگرچہ تمہیں اس بدبو کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ بری نیت پر سزا نہیں ہے، لیکن اچھی نیت پر انعام ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو نیتوں کو ہم، نیت خود عمل ہے، کبھی کبھار نیت اچھی رکھیں تو انسان کا عمل جو ہے وہ عمل کا ثواب اسے دیا جائے گا، لیکن نہیں، اس سے بہتر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں ابتدائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ کبھی کبھار نیت جو ہے وہ عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔
اکثر اوقات ہوتا یہی کہ مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عمل. عمل میں ممکن ہے ریاکاری آ جائے، عمل میں ممکن ہے دکھانے کا تصور انسان کے ذہن میں آئے، لیکن اگر نیت پاک ہونا تو وہ نیت اس عمل سے بہتر ہو جاتی، اس کے ایکشن سے بہتر ہو جاتی. کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں ثواب نہیں پاتے، کتنے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ ذرا برابر عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے تو وہ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اشارہ کیا، راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتے ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہو، زیادہ اور کم کا تصور تمہارے ذہن میں نہ رہے. زیادہ ہو تو دیں گے، خرچ کریں گے، لیکن کم نہ ہو تو نہیں کریں گے. مولا فرماتے نہیں، نیت کو پاک کرو، کم ہی راہ خدا میں خرچ کرو گے، تقوی کے ساتھ دو گے تو پروردگار عالم اس کم کو لے گا اور تمہیں زیادہ عطا کرے گا. تو یہ نیت کی بڑی ہی اہمیت دین مبین اسلام میں، خصوصی طور پر مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں اہمیت ہے. اب میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آخر اگر نیت اچھی رکھیں گے، نیت کو ہم خالصانہ رکھیں گے تو ہمیں ملے گا کہ اس لیے کہ بغیر فائدے کے تو ہم زیادہ تر کام نہیں کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ملے گا، روزہ بھی رکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ملے گا. انسان بتائے یا نہ بتائے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال چھپا ہوتا ہے. انسان پیدائشی تاجر ہوتا ہے، پیدائشی بزنس مین ہوتا ہے، وہ ڈیلنگ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ کنٹریکٹ کرتا ہے، وہ اگریمنٹ کے لیے بیٹھتا ہے ذہنی طور پر کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو کیا ملے گا. ایسا نہیں کہ میں بات یہ کر رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں ہمارے پاس ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ہے موسیٰ میرے لیے کیا کرتے ہو، دیکھیے ہمارے لیے انبیاء کی زندگی یوں سبق بن کر سامنے آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ میرے لیے کیا کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، جیسے آج کی زبان میں خمس ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ یہ تو ساری چیزیں تو تمہارے لیے اپنے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم نماز پڑھتے ہو جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اور صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اپنے آپ کو بلاؤں سے روکنے کے لیے، اپنی عمر بڑھانے کے لیے، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہیں تصور پیدا ہوا کہ میرے لیے کیا کرنا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھ ہی لیا پروردگار عالم سے پروردگار بتا میں تیرے لیے کیا کروں، کون سا کام ہے جو صرف اور صرف تیرے لیے ہے کہ میں تیرے لیے انجام دوں. آواز قدرت آئی اے موسیٰ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا، کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کسی بیمار کے پہلو میں تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ وہ کام ہے جہاں پر اللہ تمہیں نظر آئے گا، جہاں پر اللہ کا ہونے کا تمہیں احساس پیدا ہوگا. وہ کام میرے لیے ہے. یعنی اللہ تو ایسا نہیں کہ عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی انسان اپنا مفاد شامل نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے کاموں کو تم پھیلا سکتے ہو، فائدہ سوچتے ہو، فائدہ بھی انسان کو ملے گا. نیت کا بہت فائدہ ہے، معنوی فائدہ، میں مادی فائدے کی زیادہ بات نہیں کروں گا. مادی فائدے تو بہت ہیں، میٹیریل فائدے جو انسان کی زندگی میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عطا کرے گا. کچھ معنوی فائدے ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلا فائدہ جو روایتوں میں جس بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ نیت اچھی ہوتی ہے تو انسان اچھا ہو جاتا ہے. جو دین کا مقصد، دین کا ہدف، نزول قرآن کا غرض، مولا کائنات کی مکمل زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ایک قرآنی انسان بنائے اور انسان کو ایک اچھا انسان بنائے. کس طرح بنتا ہے؟ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حسن النیت من سلامت الطویہ. جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اندر اچھا ہے، اس کا دل اچھا ہے، اس کی روح پاک ہے. پاک روح سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں، اتنی پاک ہوتی ہیں کہ پروردگار عالم ان کو چن لیتا ہے، ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے. یہ اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ خوبصورت انسان ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ اگر نیت اچھی نہ ہو پھر وہ ایکشن میں مضبوطی نہیں پائی جاتی، وہ عمل میں وہ اسٹرنتھ نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے ایکشن کو مضبوط بناتا ہے. اندر سے اچھا ہوتا چلا جائے گا انسان اگر نیتوں کی طرف توجہ کرنے کا شروع کر دے گا. دوسرا فائدہ اس کو میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ نیت اگر اچھی ہو تو انسان
انسان کے درمیان اور ہسٹری کے درمیان جو ڈسٹنس ہے ماضی میں یا مستقبل میں جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ نیت جو ہے وہ فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ اگر نیت ہو جڑنے کی، نیت ہو کام کرنے کی، نیت ہو ساتھ چلنے کی، تو وہ سارے فاصلے جو ہوتے ہیں وہ فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر دیکھیے گا، اگر ہماری یہ نیت ہے، جیسے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ ہم سنسیئر ہوں اس جملے کے پیچھے، اس تمنا کے پیچھے ہماری خالصانہ نیت ہو، تو یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف تمنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہم انقلاب کربلا کے ریولیوشن میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ وہ فاصلہ جو درمیان میں ہے 1400 سال کا، وہ فاصلہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نیت انسان کو پیچھے لے جاتی ہے، ثواب میں شریک کر دیتی ہے، اور یہ نیت انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں شب قدر، شب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، انسان کی تمنا ہے کہ وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو، امام زمانہ کے لشکر میں شریک ہو، وہ ناصر بنے، وہ سپورٹر بنے۔ اس نیت کے ساتھ اگر انسان زندہ رہے، امام ظہور فرمائے کہ امام ظہور فرمائے، آمین کہ جلد از جلد امام ظہور فرمائے کہ انسان ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ جیسی نیت ہے ویسے قیام ہوگا۔ لیکن اگر نیت اچھی ہو اور اس دنیا سے چلا بھی جائے، تو پروردگار عالم جو خوبصورت چیز عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس جملے کی طرف توجہ کیجیے گا کہ خوبصورت چیز جو عطا کرے گا وہ یہ کہ ایک بار اسے پھر زندگی اس دنیا میں دی جائے گی، وہ رجعت کے طور پر اس دنیا میں واپس آئے گا اور امام کے لشکر میں شامل ہوگا اور امام کی نصرت کرے گا۔ کسی کو اور کو زندگی نہیں ملتی ہے، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نیت اچھی ہو تو انسان اس مقام تک پہنچے گا جو مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ وہ مقام ہے دوبارہ زندگی اسی دنیا میں۔ وہ آئے گا، امام کا ناصر بنے گا۔ یہ نیت کا کمال ہے۔ جتنی نیت انسان کی اسٹرانگ ہوگی، اتنا ہی انسان کامیاب ہوگا اور مقامات کو اختیار کرے گا۔ چونکہ اللہ کے لیے کام ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کا انعام دیتا ہے، اللہ اس کی قدر کی نگاہوں سے مشیت اس کام کو دیکھتی ہے اور کام جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ انصاری علیہ الرحمہ، جو پیغمبر اسلام کی صحابی رہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کمپینین رہے، پہلے ظاہر ہونے کا شرف ان کو ملا ہے، حدیث قصہ کے راوی ہیں۔ جب یہ کربلا آئے روز اربعین شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے غسل کیا اور مزار شہداء کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے زیارت کا ایک فقرہ فرمایا، اور فقرہ یہ کہ لقد شارکناکم فیما دخلتم فیہ، اے شہدائے کربلا ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، ہم تمہارے قیام میں شریک ہیں، ہم تمہارے انقلاب میں شریک ہیں، ہم تمہارے اس شہادت کے ثواب میں شریک ہیں۔ جو آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا عطیہ کوفی نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا، اے جابر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے قیام میں شریک ہوں، ان کی شہادت میں شریک ہوں، ان کے ریولیوشن میں شریک ہوں اور ان کے ثواب میں شریک ہوں؟ تو جابر نے کہا، کیا تمہیں رسول خدا کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو قوم کے ساتھ ہونے کا ارادہ کرتا ہے، قوم کا ساتھ دینے کی نیت کرتا ہے، چاہے وہ پہنچے یا نہ پہنچے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ارادہ ان کا تھا کہ ساتھ دینے کا اور ساتھ چلنے کا اور ساتھ نبھانے کا، تو گویا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ انعام ان کو ملے گا اور وہ ثواب ان کو ملے گا، وہ ریولیوشن میں شریک ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان اپنے آپ کو شہدائے کربلا کے ساتھ شریک کر سکتا ہے صرف اور صرف خالصانہ نیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد نیت کے ساتھ ساتھ ایکشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آئندہ چل کر ہم گفتگو کریں گے۔ تو تاریخ کے جو فاصلے ہیں وہ فاصلے مٹ جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ کامیاب، اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ایک نیک کاموں میں انسان شریک ہو جاتا ہے، اپنی حصے داری رکھنے کے قابل بن جاتا ہے۔ صالحین سے ہمارے انبیاء نے دعا کی ہے، پروردگار ہمیں جو ہے وہ صالحین میں سے قرار دے۔ یہ دعا ہے، یہ نیت ہے کہ والحقنی بالصالحین۔ حضرت سلیمان نے دعا کی، پروردگار مجھے نیکوکاروں میں شامل کر۔ جب انسان اس طرح کی نیت، اس طرح کی دعا سے قدم آگے بڑھاتا ہے تو انسان کا مقام جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک مولا کائنات نے جنگ صفین میں مولا کائنات کے ایک صحابی نے کہا، یا امیر المومنین میں آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا بھائی ہے وہ آ نہیں سکتا، بیمار ہے، کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، کیا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کا نہ آنا اس کے لیے
عذاب کا سبب تو نہیں بن جائے گا، پنشمنٹ کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کیا ساتھ دیتا؟ ساتھ دینے کا ارادہ تھا، حق کے ساتھ چلنے کی نیت تھی۔ اس نے کہا ہاں مولا، وہ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ کے ساتھ چلے اور ساتھ نبھائے۔ تو مولا کائنات نے کہا اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے ثواب میں شریک ہے۔ نہ تنہا یہاں پر ہمارے لیے مولا کائنات نے جملہ فرمایا، بڑا ہی خوبصورت جملہ۔ جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے مولا کائنات کے روزے کی طرف رخ کر کے ایک سلام کرو، مولا آپ نے کتنا آسان بنا دیا ہمارے لیے فضائل سمیٹنا اور کمالات کو حاصل کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا نہ تنہا وہ اس ثواب میں شریک ہے اور ہمارے انقلاب میں شریک ہے، آئندہ آنے والی نسلیں جتنی بھی آئیں گی، اگر ان کا بھی یہ ارادہ ہو کہ وہ علی کے ساتھ ہیں، علی کا ساتھ دیں گے اور علی کے ساتھ چلیں گے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج کے شب یہ دعا کر لیں، نہیں امام کے ساتھ چلنے کی دعا کریں، امام کے ساتھ دینے کا، امام کا ساتھ دینے کا ارادہ کریں اور ساتھ چلنے کی طرف توجہ کریں، تو یقیناً اس ثواب میں ہم شریک ہو گئے۔ لیکن تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، یا علی کہنا آسان ہے، با علی ہونا تھوڑا دشوار ہے، اس لیے کہ یا علی میں ذکر ہے اور با علی میں ساتھ چلنا ہے، کونوا مع الصادقین، ساتھ چلنا ہے، اور یہ چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عدالت والی حکومت میں ساتھ چلنا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ جو محبت دینے والا ہے، جو چاہت دلوں میں ڈالنے والا ہے، وہ طاقت بھی دے گا، اس سے طاقت بھی مانگی، انشاءاللہ ہم مولا کائنات کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے جو ہمیں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ نیت ہمیں جوڑ دیتی ہے، ہمیں کنیکٹ کر دیتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما ضعف بدن اما قویت نیت ہو، اس کا بدن کبھی کمزور نہیں ہوتا، اس کا ارادہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس کی نیت طاقتور ہوتی ہے، جس کی نیت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کا بدن کمزور نہیں ہوتا، اس کا ارادہ کمزور نہیں ہوتا، اس کا ایکشن بھی ویک اور کمزور نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے لیے کام کرے گا میں ساری رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور نہیں گنتی میں نئی چیزیں نہیں آئیں گی، کیسے وہ نیت اس کی کتنی پاک تھی، وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معنی رکھتی ہیں۔ چلیے ایک نگاہ مولا کائنات کی زندگی پر ڈالتے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی میں وہ نیت نے کون سا رول پلے کیا ہے، جس کی وجہ سے مولا کائنات کو وہ مقام ملا جو مقام دوسرے پا نہ سکے، دوسرے حاصل نہ کر سکے۔ وہ نیت کا کمال تھا۔ مولا کائنات کی نیت کتنی پاک تھی کہ آپ نے راہ خدا میں روٹیاں دیں تو پروردگار عالم نے ان روٹیوں کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے جنت عطا کی۔ وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ روٹیاں لی، آج کل لوگ بحث کرتے ہیں روٹیوں کی قیمت کیا ہے۔ روٹی کی قیمت نہیں ہے، روٹی کے پیچھے اس نیت کی قیمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ وہ نیت خود پرواز کرتی ہے، نیت خود معراج کی منزلوں کو طے کر جاتی ہے، نیت کے خود اپنے پیر ہوتے ہیں، وہ نیت چلنے لگتی ہے۔ کسی انسان کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کو کہ اپنے اعمال کو، اپنے ایکشنز کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ نیت اچھی ہو تو وہ چیزیں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں پر مثلا علامہ مفتی جعفر حسین نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا تھا اردو میں، کہاں مفتی جعفر حسین صاحب، ان کی اقتصادی حالت کے بارے میں اگر کوئی انسان مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کتاب چھپوانے کی ان کے پاس وہ ایبیلٹی نہیں تھی، وہ فائنینشیل ان کے پاس پاور نہیں تھا۔ اس کے باوجود آج دیکھیں گے ہر گھر میں علامہ مفتی جعفر حسین کے قرآن کا نہج البلاغہ کا ترجمہ موجود ہے، ذیشان حیدر کے قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ کس نے پھیلایا؟ یہ چیزیں کس نے پھیلائی؟ کہاں رہنے والے لوگ، ان کی کتابیں کیوں کیسے عالمگیر ہو گئیں؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نیت ہے جو خود بخود چلتی ہے، خلوص کے اپنے پیر ہوتے ہیں، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے روٹیاں دیں تو پروردگار عالم نے کہا مجھے وہ چاہیے نہیں، مولا کائنات نے انگوٹھی دی تو پروردگار عالم نے کہا مجھے وہ چاہیے، اس لیے کہ اتنے سنسیئر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگوٹھی کو لیا، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ جو لوگ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انگوٹھی دیتے ہیں، پروردگار عالم اس
کہ انگوٹھی کے پیچھے جو نیت چھپی ہوئی تھی اس نیت کو پروردگار عالم خرید لیتا ہے۔ ایک انگوٹھی ولایت اور امامت کے منصب کو عطا کر جاتی ہے، ایک روٹی جنت عطا کر دیتی ہے، اور ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ کہاں ضربت، کہاں عبادت، کہاں جنگ کے میدان میں حملہ، کہاں مسجدوں میں سجدہ، لیکن وہ حملہ اور ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ایک زندگی پر نہیں، ایک قوم کی عبادت پر نہیں، آنے والی ہر قوم اور ثقلین کی عبادت پر وہ ایک ضربت بھاری ہو جاتی ہے۔ ضربت علی ان یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک تو نیت اور ایک ضرورت، اس لیے کہ وقت پر قیام کرنا، وقت پر ساتھ دینے کی بڑی قیمت ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، لیکن یہاں پر نیت اتنی خالصانہ نیت تھی کہ ضربت جو بے جان ہے، ضربت جو بے روح ہے، اس لیے کہ ضربت میں روح نہیں ہوتی ہے، لیکن اس ضربت با روح اور جاندار عبادتوں سے بھاری ہو گئی، اس لیے کہ ضربت کے پیچھے جو ہاتھ ہے اور ہاتھ جو سینے سے جڑا ہوا ہے، اس سینے میں جو نیت ہے وہ خالصتاً للہ ہے، نہ مال کی خواہش، نہ غنیمت کی خواہش، نہ مقام کی تمنا، نہ شہرت کی خواہش۔ جب یہ ساری نیتیں خالصانہ طور پر اللہ کے لیے کام کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے اور سلیکٹ کر لیتا ہے۔ روٹی اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے انگوٹھی قبول کر لی، اللہ نے اس ضربت کو قبول کر لیا، اور عبادت ثقلین کی عبادت پر اس کو بھاری سمجھا نہیں، اللہ نے اس نفس ہی کو قبول کر لیا جس نفس میں وہ نیتیں پائی جاتی ہیں، وہ خالصانہ نیتیں پائی جاتی ہیں۔ شب ہجرت ایک نیند علی کی، علی کا ایک رات سونا در حقیقت دین کے لیے اور بشریت کے لیے سونا بن گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کتنا خالص تھا یہ دل، کتنی پاک تھی یہ روح۔ پروردگار عالم نے کہا نہ تنہا مجھے انعام چاہیے، تیری روٹیاں چاہیے، نہ تنہا مجھے تیری انگوٹھی چاہیے، نہ تنہا مجھے تیرا مال چاہیے، اے علی مجھے تیرا نفس بھی چاہیے، وہ نفس مجھے دے دے اور اس کے مقابل میں میری مرضی لے لے۔ یہ نیت ہے جو مولا کائنات کے وجود کو مضبوط بناتی ہے، مولا کائنات کے وجود کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ ایک شجاع انسان کب کہلاتا ہے؟ جب اس کے اندر نیت پائی جاتی ہے۔ ایک پہلوان میں اور شجاعت میں کیا فرق ہے؟ پہلوان بھی لڑتا ہے، شجاع انسان بھی لڑتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلوان اپنے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے میڈل کے لیے لڑتا ہے اور اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن شجاع انسان اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، دین کے تحفظ کے لیے قیام کرتا ہے، وہ تلوار نیام میں رکھ بھی لیتا ہے تب بھی شجاع کہلاتا ہے۔ اگر پہلوان نہ لڑے، کشتی نہ لڑے تو پھر اسے میڈل ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب بات شجاعت کی ہوتی ہے، چونکہ نیت کی بات ہے، اطاعت کی بات ہے، پیروی کی بات ہے، وہ تلوار چلائے تب بھی اسے انعام ملے گا۔ اگر وہ تلوار اسی نیت کی خاطر اپنے نیام میں رکھ لے تو پروردگار عالم اس نیام میں رکھنے کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ کمال ہے نیت کا، جس کی طرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ ہر کام ہمارا اللہ کے لیے ہو، ہر کام ہمارا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نہ تنہا اپنی عبادتوں میں، نہ تنہا اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کو شامل کیا، بلکہ انفاق میں، سخاوت میں، غریبوں کی مدد میں، یتیموں کی ہمدردی میں آپ نے چنا وقت تو رات کی تاریکی کو چنا کہ کچھ فقیر گھر کے پاس آتے مانگنے کے لیے، اور کچھ فقیروں کے دروازے پر رات کی تاریکی میں مولا کائنات اپنے کندھے پر روٹیاں لاد کر لے جاتے تھے، تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ یہ وہ جو گھر ہے، یہ وہ گھر در حقیقت دنیا کو سبق دینے والا، دنیا کو درس زندگی دینے والا اور ایک حیات کا سبق دینے والا ہے۔ مولا کائنات نے یتیموں اور غریبوں کو مایوس نہیں کیا۔ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر تک مولا کائنات نے وہ خدمتیں نہیں پہنچائیں جو ایک انسان، ایک رہبر اپنی امت تک پہنچاتا ہے؟ روٹیاں پہنچانے والا، پانی کا انتظام کرنے والا، درختوں کا انتظام کرنے والا۔ اس لیے مولا کائنات نے بارہا لوگوں سے سوال کیا۔ بازار کوفہ میں آپ چلتے ہوئے پکار کر کہتے تھے کہ ہے کوئی برہنہ جس کے پاس لباس نہیں ہے کوئی بھوکا جس کے پاس غذا نہیں ہے کوئی تشنہ لب جس کے پاس پانی نہیں ہے کوئی ایسا جو بے گھر جس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ آئے علی کے پاس لے جائے۔ علی تمہارے گھروں کا انتظام کرے گا، علی تمہارے کھانے کا انتظام کرے گا۔ علی جیسا امام، علی جیسا امام رؤوف، علی جیسا امام رحیم، علی جیسا امام عادل دنیا نے نہیں دیکھا، دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ علی کا
درد تھا، یہ علی کے دل میں امت کا درد تھا کہ علی نے کبھی صبر کے ذریعے سے، کبھی شکر کے ذریعے سے، کبھی ہمدردی کے ذریعے سے، کبھی ہم فکری کے ذریعے سے مولا کائنات نے دنیا کو عدالت کا پیغام دیا اور انسانیت کا پیغام دیا۔ وہ امام کل ہیں، وہ امام کل ہیں، کل بھی پیروی کے قابل تھے، اطاعت کے قابل تھے، اور آج بھی علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ایک عربی رائٹر نے کہا ہے کہ علی اس کاپی کا نام ہے، اس نسخے کا نام ہے، اس پرسکرپشن کا نام ہے، الہی نسخے کا نام ہے جس کی دنیا میں کاپی نہیں ہو سکتی، جس کو ڈپلیکیٹ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ علی ایک حقیقی انسان کا نام ہے، ایک حقیقی رہبر کا نام ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس جیسا بننا تھوڑا مشکل ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا، مجھے پتہ ہے تم مجھ جیسا نہیں بن سکتے، اس لیے کہ میں جو کی روٹی کھاتا ہوں نمک کے ساتھ، تم جو کی روٹی نمک کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ تم دنیا میں ہو، میں سردیوں میں وہی کپڑے پہنتا ہوں جو گرمیوں میں پہنتا ہوں، تم ایسا نہیں پہن سکتے۔ میرے لباس میں، میری ردا میں پیوند لگے ہوئے ہیں، تم ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن میری مدد کر سکتے ہو۔ مولا آج کی شب جو شب قدر ہے، ہم کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، تقوی الہی اختیار کرو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ اور علی کے مددگار بن جاؤ، اس لیے کہ علی کو جس نے نقصان پہنچایا ہے انہی لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نیکیوں کی راہ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے سچائی کے راستے کو چھوڑ دیا، انہوں نے علی کی قیمت کو نہیں جانا اور علی کے وجود کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ 18 رمضان کی 18 تاریخ گزر گئی، شب 19 کہ سحری کا وقت آیا کہ مولا کائنات ہر دن کسی نہ کسی بچے کے گھر میں آپ مہمان ہوتے تھے سحری کے وقت، اور آج حضرت ام کلثوم کے گھر مولا کائنات مہمان ہیں۔ مولا کائنات سحری کا وقت ہوا، مولا کائنات دسترخوان پر بیٹھے تو حضرت ام کلثوم نے مولا کائنات کے آگے روٹی، دودھ اور نمک کو لا کر رکھ دیا۔ مولا کائنات نے دیکھا دسترخوان کی طرف اور حضرت ام کلثوم سے خطاب کر کے فرمایا، بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے علی نے ایک وقت میں 2 غذاؤں کا استعمال کیا ہو، دودھ بھی استعمال کیا ہو اور نمک بھی استعمال کیا ہو؟ روایت کہتی ہے بیٹی کا دل تھا، بیٹی کے گھر میں باپ مہمان بن کر آیا ہے۔ روایتیں کہتی ام کلثوم نے نمک کو اٹھانا چاہا تو مولا کائنات نے کہا نمک کو رہنے دو، دودھ کو اٹھا لو، میں خدا سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم سبک بال رہے، میرا جسم ہلکا پھلکا رہے، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ جملہ سننے کے بعد، لیکن علی کی بیٹی تھیں، صابرہ بیٹی ہیں۔ مولا کائنات سحری کرنے کے بعد صحن خانہ میں آئے، آسمان کی طرف دیکھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ بیکار کائنات کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کائنات کے پیچھے، اس خلقت کے پیچھے یہ غرض ہے۔ چھوٹے پرندوں نے، مرغابیوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا، گویا مولا کائنات مسجد کی طرف جانا چاہ رہے تھے، مرغابیوں نے دامن کو تھام لیا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ رخ کر کے ام کلثوم سے ارشاد فرمایا، بیٹی ام کلثوم، اگر ان پرندوں کو، بے زبان پرندوں کو اگر رکھ سکتی ہوں، دانہ پانی کا انتظام کر سکتی ہوں تو ان کو رکھنا، اگر نہیں کر سکتی، انہیں پانی نہیں پلا سکتی تو راہ خدا میں انہیں آزاد کر دینا۔ کتنا رعوف ہے میرا امام کہ اس کو جاتے جاتے ان مرغابیوں کا بھی خیال ہے اور ان پرندوں کا بھی خیال ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری والا کوفہ ہے، آپ نے پرندوں کے لیے وصیت کر دی، آپ نے بے زبان حیوانوں کے لیے آپ نے وصیت کر دی۔ مولا آئیے 61 ہجری والا یہی کوفہ ہوگا، بازار کوفہ میں آپ کی پوتی پانی مانگ رہی ہوگی، جس کے لب پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے ہوں گے، اور چاروں طرف نامحرموں کا نرغہ ہوگا، سر پہ ردا نہ ہوگی، اور آپ کی بہو بیٹیاں بے مقنا وہ چادر ہوں گی۔ مولا کائنات وصیت کرنے کے بعد آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے، مازنے پر جانے کے بعد آپ نے اذان کی آواز اپنی لہجے میں اذان دی، اللہ اکبر۔ جو ہی اذان کی آواز کو کوفے کی عورتوں نے سنا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا بچوں اٹھو، آج علی اذان دے رہے ہیں، آج ہمارا مولا اذان دے رہا ہے۔ پتہ نہیں ایک گھبراہٹ سی کوفے پہ چھا گئی۔ جب بچے پہنچے مسجد کی طرف تو کیا دیکھا کہ علی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے پہلے ابن ملجم نے آپ کے سر پر بجھی ہوئی تلوار ایسی چلائی کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کا سر کا خون مصلے پر گرنے لگا، آپ کے سر کے خون سے آپ کی ریش مبارک رنگین ہو گئی، ایسی ضرب لگی کہ مولا کائنات کا سر 2 نیم ہو گیا، اس کو کپڑے سے باندھا گیا۔ جب
طبیب نے آپ کے سر کو دیکھا تو یہی کہا کہ یہ سر جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مارا گیا ہے، تلوار اس سر پہ ماری گئی ہے، یہ زخم اتنا جلدی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زہر بدن میں پھیلتا چلا جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کیا اس کا کوئی علاج ہے، اس کی کوئی دوا ہے؟ تو طبیب نے کہا ہاں، اگر دودھ پلا دیں تو مولا کائنات کے لیے کچھ افاقہ ہو سکتا ہے، کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ دودھ کا نام جب کوفے کے گھروں میں، کوفے کی گلیوں میں گونجا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد روایت یہ کہتی ہے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے لیے دودھ کے مولا کائنات کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ایک ہجوم تھا بچوں کا کہ مولا ہم سے دودھ لے لیجئے گا، مولا ہم سے دودھ لے لیجئے گا۔ امام حسن جب گھر سے باہر آئے کیا دیکھا کہ بچوں کا ایک ازدحام ہے کہ ہاتھ میں پیالے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مولا ہم سے دودھ لیجئے گا۔ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ علی نے کسی کو زندگی میں ناراض نہیں کیا، علی نے زندگی میں کسی یتیم بچے کا دل نہیں توڑا۔ یہ بچے کھڑے ہوئے تھے ہاتھوں میں پیالے لیے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا کس کے ہاتھ سے دودھ لیا جائے؟ تو ایک ازدحام ہے بچوں کا، کہیں کوئی بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹا حسن گھبراؤ نہیں، ایک بالٹی میں سارا دودھ ڈال دو اور اس بالٹی سے تھوڑا دودھ مجھے دے دینا تاکہ بچے خوشی خوشی اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ رے کتنا خیال تھا میرے مولا کو یتیم بچوں کا کہ کسی یتیم کا دل ٹوٹنے نہ پائے، کوئی یتیم بچہ مایوس نہ ہو جائے۔ مولا یہی بازار کوفہ ہے کہ آپ کی پوتی کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے، آپ کی سکینہ کی پشت پر تازیانے لگائے گئے، صرف اس وجہ سے کہ سکینہ یہ کہتی تھی کہ بابا پیاس لگی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچی کہتی رہی امو کہ میرے بھائی کے گلے میں توق خاردار ڈالی گئی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ مولا نے یتیموں کا خیال کیا، مولا نے مسکینوں کا خیال کیا۔ جب ابن ملجم کو جکڑ کر لایا گیا، اس کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا، تو مولا کائنات نے جب دیکھا تو کہا بیٹا حسن اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو، میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ درد کا احساس کر رہا ہے۔ اے امام رؤوف تجھ پر ہمارا سلام۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ابن ملجم سے خطاب کر کے پوچھا اے ابن ملجم بس اتنا بتا دے کیا میں برا امام تھا؟ کیا میں نے کسی کا گھر جلایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کیا میں نے ناحق کسی کا خون بہایا ہے؟ ظالم ضربت لگانے والا کہتا نہیں مولا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میرا ظلم ہے، یہ میری قساوت قلبی ہے کہ میں نے آپ کے سر پہ ضربت لگائی ہے۔ علی کا سر دو نیم ہو گیا، علی کا خون بہنے لگا۔ روایت یہ کہتی ہیں کہ 3 ایسے سر ہیں جو تاریخ میں زخمی ہوئے، جن کے سروں پر ضربت لگائی گئی تو وہ سنبھل نہ پائے۔ ایک علی کا سر ہے 18-19 رمضان کی صبح جس پر ضربت لگائی گئی تھی تو 2 نیم ہوا۔ ایک سر اور ہمیں یاد آتا ہے، پتہ ہے کس کا سر ہے؟ وہ علی اکبر کا سر ہے کہ مقتل میں جو اب لڑنے کے لیے گئے تھے، اتنی دشمنی تھی علی نام سے کہ ظالموں نے علی اکبر کے سر پر تلواریں چلائیں، اتنی تلواریں چلائی فقطعوہ ارباً اربا، علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں ہو گئے۔ بس عزادارو ثانی حیدر کو بھی یاد کر لیں۔ ایک تیسرا سر بھی یاد آتا ہے جب بازو قلم ہو گئے ابو الفضل عباس کے، جب آپ گھوڑے پر سوار مقتل کی طرف جا رہے تھے، مشکیزہ چھل گیا اور پانی بہ گیا تو ابو الفضل عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا۔ جب آنکھ سے تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، کسی ظالم نے ایسا گرز آپ کے سر پہ مارا، فرزند علی گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ذوالجلال گھوڑے سے زمین پر آیا اور کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، خیمے کا رخ کر کے کہا یا مولا ادرکنی۔ اس طرف حسین نے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الآن انکسر ظہری، بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.